العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیغیظ بہم الکفار صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تر تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سما بھی، اور تمام تر حمد و ثنا محبوب دو عالم شفیع معظم شفیع یوم النشور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے کہ جن کے صدقے میں خالق کائنات نے یہ کل کائنات تخلیق فرمائی۔ اللہ رب ذوالجلال کے فضل اور اس کے احسان سے ایک مرتبہ پھر ہم موجود ہیں رمضان نور ایمان ٹرانسمیشن کے اندر، اور آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، چونکہ موضوعات کی جو ترتیب چلی آ رہی ہے وہ آپ سامعین کے سامنے ہی ہے کہ باقاعدہ طور پر موضوعات کا انتخاب کیا جاتا ہے، پھر علماء کرام کی مشاورت سے یہاں پر اس موضوع پر بحث کی جاتی ہے۔ تو جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے، آپ کی شان اور آپ کے مناقب کے حوالے سے ہے۔ تو اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں بہت ہی خوبصورت شخصیت حضرت علامہ مولانا قاری محمد وقاص احمد جلالی صاحب۔ آپ کا سب سے پہلے تو میں مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ آپ کے ساتھ خطہ پٹھوار کی خوبصورت آواز حافظ و قاری محمد سفیان رضا نقشبندی صاحب، آپ کا بھی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے بھی وقت عنایت فرمایا۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کا آنا بھی قبول و منظور فرمائے۔ چونکہ اس پروگرام کی روایت ہے کہ باقاعدہ طور پہ اس کا آغاز، اس کی ابتدا حمد باری تعالیٰ کلام ربانی سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدح سرائی سے کی جاتی ہے۔ تو میں ملتمس ہوں حافظ و قاری سفیان رضا نقشبندی صاحب سے کہ آپ آج کے اس پروگرام کی ابتدا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سبحان اللہ۔ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سبحان اللہ سبحان۔ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میگی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، اور محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر جیسا ہے نصیر آخر، سائل تو پرانا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے حافظ و قاری سفیان رضا نقشبندی صاحب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں متضرع فرما رہے تھے۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات آپ کی آواز کے اندر مزید برکتوں کا نزول فرمائے۔ علامہ صاحب، بلا تمہید ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ہے، اور آپ کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہیں کہ حضور علیہ السلام جو آپ کے لقب کے اندر بھی جو آپ کی جو شخصیت ظاہر ہوتی ہے، ذو النورین جو آپ کو لقب عطا کیا گیا ہے، تو بلا تمہید ہی ہم موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان قرآن کریم کے حوالے سے آپ ہمارے سامنے تھوڑی رکھیے۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل، والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل، وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل، اما بعد فاعوذ باللہ القوی من الشیطان الغوی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ رب ذوالجلال جل جلالہ کی حمد و ثناء حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، سب سے پہلے تو میں جناب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے بندہ ناچیز کو اپنے اس رمضان نور ایمان ٹرانسمیشن میں مدعو کیا ہے اور اپنے اس پلیٹ فارم سے اپنا پیغام حق ریکارڈ کروانے کا مجھے موقع فراہم کیا ہے۔ رب لم یزل بندہ ناچیز کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں رب لم یزل جل والا آپ کے اس جذبے کو تا دم زیست سلامت رکھے، اخلاص اور استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ بلا تاخیر و بلا تمہید، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان کو اگر بیان کیا جائے تو قرآن مجید کے اندر 16 یا 18 آیتیں وہ ہیں جو صرف اور صرف حضرت عثمان غنی کی شان میں، حضرت عثمان غنی کے حق میں نازل ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یعنی کوئی ایک آیت نہیں ہے، بے شک بے شک۔ 16 آیتیں تو وہ ہیں جو بالکل بیان کریں تو بالکل ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اندر حضرت عثمان غنی کی شان بیان ہو رہی ہے، اور وہ حضرت عثمان غنی کے حق میں ہی نازل ہوئیں۔ لیکن چونکہ وقت اپنے دامن میں اتنی گنجائش نہیں رکھتا، اختصار کے ساتھ
ایک حوالہ میں کوٹ کرتا ہوں تاکہ سامعین اس کو اپنے دل کی تسلی کے لیے اور قلبی قرار کے لیے قرآن مجید اٹھا لیں. قرآن مجید پہ تو کسی کو اختلاف نہیں، کلام نہیں، اٹھا لیں، پڑھ لیں. سورۃ الفتح ہے، 26واں پارہ ہے، آیت نمبر 18 ہے. تلاوت سننے والے خود دیکھ لیں، پڑھ لیں. اس کا پھر جو پس منظر ہے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ جس وقت حدیبیہ کے مقام پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ سے بیعت لے رہے تھے. بے شک بے شک. اور چونکہ حضرت عثمان تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بطور ایلچی وہاں مکے کی طرف گئے ہوئے تھے. بے شک. ٹھیک ہے. اب اس وقت چونکہ انتہائی طویل واقعہ ہے، میں نہیں جاتا، صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ قرآن سے حضرت عثمان کی شان. کیا بات ہے، سبحان اللہ. حدیبیہ کے موقع پر جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ سے بیعت لے رہے تھے تو وہ بیعت کس چیز کی تھی؟ یعنی دوسرے لفظوں میں کہیں تو بیعت رضوان بسلسلہ قصاص عثمان. کیا بات ہے جی، بہت خوب. یعنی حضرت عثمان غنی کا جب وہ ایک افواہ پھیلائی گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، حالانکہ ان کو تو آنے سے روکا گیا تھا، یہ خبر جھوٹی تھی، صرف افواہ پھیلائی گئی تھی. تو اس وقت جب یہ خبر سرکار تک پہنچی تو سرکار نے اپنے 1400 صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا آج تم یہاں بیعت کرو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. تو 1400 صحابہ نے اس بات پر سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کی. اس انداز کو رب ذوالجلال نے سورۃ الفتح 26واں پارہ آیت نمبر 18 کے اندر بیان فرمایا. کیا بات ہے جی، بہت خوب. رب فرماتا ہے محبوب جب ایک پیڑ کے نیچے، شجر کے درخت کے نیچے 1400 تیرے غلام بیٹھ کر تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے عثمان غنی کے خون کے قصاص کے معاملے میں، تو محبوب ان کی اس ادا پہ رب اتنا راضی ہے کہ ان سب پہ رب راضی ہو گیا ہے. یعنی وہ ادا رب کو اتنی پسند آئی. رب فرماتا ہے حبیب میں آپ کے ان سارے غلاموں پہ راضی ہوں، کسی ایک کی بات نہیں ہوئی. 1400 صحابہ ہیں، ساروں نے بیعت کی. کس وجہ سے؟ ہم نے حضرت عثمان غنی کا بدلہ لینا ہے. اگرچہ خبر جھوٹی تھی لیکن انہوں نے بیعت کی تو رب نے فرمایا محبوب جس نے بیعت کی ہے نا کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے، میں رب ان سب سے راضی ہوں. اب جو نقطے کی بات ہے کہ اگر قرآن سے ہی شان عثمان کو بیان کرنا ہے تو یہاں سے سمجھ آ جاتی ہے کہ جو عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کریں، جب رب ان پہ راضی ہے تو خود عثمان پہ کتنا راضی ہوگا. کیا بات ہے، بہت خوب. دیکھیں بات تو سمجھنے والی ہے نا کہ جب وہ بدلہ لینے پہ تلیں، خون کا مطالبہ کریں، خون کا بدلہ لینے کی حوالے سے وہ آگے ڈسکس کریں، تو جب رب ان کی اس ادا پہ، اس عمل پہ اتنا خوش اور راضی ہے تو جس کی خاطر اتنا کچھ کیا جا رہا ہے اس عثمان پہ رب کتنا خوش اور راضی ہوگا. تو یہ ایک چیز جو ہے اس حوالے سے بھی یہ قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت صرف میں نے پیش کی ہے جہاں سے حضرت عثمان غنی کی شان کو بیان کیا جا سکتا ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے کلام پاک سے حضرت عثمان کی شان کو ہمارے سامعین کے سامنے رکھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کے مطابق حضرت عثمان غنی کی شان پر تھوڑی سی وضاحت آپ فرما دیجیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین تو بے شمار ہیں، بے شک، لیکن ایک ایسا فرمان ہے جب میں نے پہلی بار پڑھا تھا معجم اوسط کے اندر یہ سرکار کا فرمان موجود ہے تو مزہ آ گیا. کیا بات ہے، یعنی سرکار کا فرمان تو ایک ہے لیکن شان حضرت عثمان کی 4 بیان ہو رہے ہیں. کیا بات ہے جی، بہت خوب. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو سرکار نے متوجہ فرمایا اور متوجہ کر کے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی سن، تیرے شوہر عثمان کی شان یہ ہے کہ وہ پہلے نمبر پر تو رب سے پیار کرتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب سرکار اپنی زبان سے شان عثمان بیان کر رہے ہیں، بہت خوب. اور پھر رہتی دنیا تک اپنے غلاموں کو یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ جو میرے غلام صحابہ ہیں ان پہ تبرہ نہیں کرنا، ان کی صفائی رب کا حبیب پہلے بیان کر رہا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. فرمایا اے میری بیٹی تیرا شوہر عثمان، اس کی پہلی شان یہ ہے کہ وہ اللہ سے پیار کرتا ہے. دوسری شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ، بہت خوب. یعنی وہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے. تو 2 شانیں ہوئیں.
تیسرے نمبر پہ فرمایا اے میری بیٹی بات ختم نہیں ہوتی. اللہ تیسری شان اب اگلی یہ ہے کہ رب بھی عثمان سے پیار کرتا ہے. بات ہے جی، بہت خوب بہت خوب. اور چوتھی شان یہ ہے کہ رب کا حبیب بھی عثمان سے پیار کرتا ہے. کیا بات ہے جی. تو حضرت عثمان غنی کی یہ شانیں چار اکٹھی سرکار کے ایک فرمان کے اندر موجود. بالکل اسی طرح. دوسرے نمبر پر حضور کی زبان سے وہ شان جو روایت ہی حضرت مولا مشکل کشا نے کی ہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے. تاکہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم علی والے ہیں، کیا بات تو علی والا ہونا اور بات ہے، علی کی ماننے والا ہونا اور بات کیا ہے. بات ہے، بے شک. تو علی کے تو ہو لیکن علی کی مانو. اگرچہ اصولی طور پہ علی والے بھی وہ نہیں، علی والے بھی ہم ہیں، علی کی ماننے والے بھی ہم ہیں. تو حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، سرکار نے فرمایا اگر میری 4 بیٹیاں نہیں، میری 2 بیٹیاں حضرت عثمان کی نکاح میں آئی ہیں یکے بعد دیگرے، اگر رب ذوالجلال نے مجھے 40 بیٹیاں بھی عطا فرمائی ہوتی، اور ایک روایت میں 70 بھی ہے اور اس سے زائد بھی ہیں، لیکن مولا مشکل کشا جو روایت بیان کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اگر میرا رب مجھے 40 بیٹیاں بھی دیتا تو میں یکے بعد دیگرے ایک ایک عثمان کے ہی نکاح میں دیتا. کیا بات ہے، بہت خوب. اچھا یہاں پر ایک نقطے کی بات یہ ہے، اس سے ایک بات یہ واضح ہو گئی کہ سرکار کی ایک بیٹی نہیں تھی. بے شک اسی طرح، بالکل سرکار کی ایک بیٹی نہیں تھی. سرکار نے فرمایا یہ تو 2 میں نے دی ہیں نا، بے شک اگر 40 بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. اب یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو کہتے نہیں ہم تو سرکار کی ایک ہی بیٹی مانتے ہیں، 3 کو نہیں مانتے. تو ہم نے کہا ہمارا تمہارے اوپر گلہ نہیں ہے، تم سرکار کی 3 بیٹیوں کو نہیں مانتے تو ہمارا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، ہم تمہیں مسلمان ہی نہیں مانتے. کیا بات ہے، اسی طرح بے شک. جو مسلمان ہو وہ تو سرکار کی اولاد کا انکار نہیں کرتا. یہاں میں اپنے سامعین کو ایک مثال دے کے سمجھاؤں گا. اگر علامہ صاحب آپ میرے پاس مہمان آئیں، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہو، ہے آپ کا بیٹا ہے لیکن میں نے دیکھا نہیں ہے یا مجھے پتہ نہیں ہے، تعارف نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا ہے، آپ میرے گھر آئیں تو میں کہوں کہ علامہ صاحب آپ کو تو میں جانتا ہوں، آپ تو اندر آ سکتے ہیں، موسٹ ویلکم، جی آیا نو سات بسم اللہ، لیکن یہ لڑکا کون ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، اس کو میں نہیں اندر آنے دیتا. کیا بات ہے. تو آپ کہیں گے جناب آپ مفتی ہیں، عالم ہیں، شیخ الحدیث ہیں، جو مرضی ہیں، آپ کی شانیں اپنی جگہ پہ، لیکن آپ اگر میرے بیٹے کو اندر قدم نہیں رکھنے دیتے تو میں کیوں اندر آؤں؟ اسی طرح آپ نے تو میرا دل دکھا دیا. حالانکہ میں انکار اگر نہ بھی کروں، صرف یہ پوچھوں کہ یہ کس کا بیٹا ہے، میں انکار نہیں کر رہا کہ آپ کا نہیں ہے، میں صرف پوچھوں کہ یہ کس کا بیٹا ہے، تو آپ کا رنگ وہ تغیر و تبدل میں آ جائے گا اور آپ کی مزاج جو ہے وہ بدل جائے گا. آپ کو یہ برا محسوس ہوگا، آپ کہیں گے آپ نہیں جانتے یہ میرا بیٹا ہے، لیکن تھوڑی سی طبیعت میں وہ اضطرابی کیفیت ضرور آئے گی. تو اب آپ کا کوئی صرف یہ کہے کہ یہ بیٹا کس کا ہے، صرف پتہ نہ ہونے کی وجہ سے، تو آپ کی طبیعت میں بگاڑ آ جائے. تو جو بندہ سرکار کی حقیقی بیٹیاں 3 جو ہیں ان کا انکار کر دے، بتائیں ان سے بڑا کوئی ظالم ہے؟ سرکار کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی. آپ کے بیٹے کا کوئی انکار کرے صرف ناآشنائی کی بنیاد پہ، جان پہچان نہ ہو، تعارف نہ ہو، تو آپ ناراض ہو جائیں. تو جو سرکار کی بیٹیوں کو جانتا بھی ہو، علماء دلائل بھی دیں، کتابیں بھری پڑی ہوں، سب پتہ ہو کہ سرکار کی 4 بیٹیاں ہیں، سب کسی کو پتہ ہو، ہر کسی نے بتایا ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہیں 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 ہم تو ایک ہی کو مانتے ہیں، بقیہ 3 کو نہیں مانتے، تو بتائیں پھر ان پر رب کی بھی لعنت ہے کہ نہیں؟ کیونکہ سرکار کو تکلیف پہنچائی. رب فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی، ایذا دی، دنیا میں بھی اس پہ لعنت اور آخرت میں بھی پکے لعنتی ہیں. اس واسطے یہ بھی ایک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان بیان ہوئی ہے سرکار کی زبان سے، اور مولا مشکل کشا اس کے راوی ہیں کہ سرکار نے فرمایا صرف 2 بیٹیاں نہیں، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں تو یکے بعد دیگرے میں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. اگلی اسی موضوع پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا نکاح کیا نا حضرت عثمان غنی سے، تو اس وقت بڑے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا، کہا ہے میری بیٹی میں نے تیرا نکاح اس شخص کے ساتھ کیا ہے جو تیرے دادا ابراہیم اور تیرے باپ محمد کے بڑا ہی مشابہ ہے. اس سے بڑی شان کیا چاہیے حضرت عثمان غنی کی؟ لب تو مصطفیٰ کے ہیں. فرمایا میری بیٹی میں تجھے اس شخص کے عقد میں دے رہا ہوں، اس کے ساتھ تیرا نکاح کر رہا ہوں کہ جو شخص
تیرے دادا ابراہیم اور تیرے باپ محمد کے بڑا ہی مشابہ ہے. مجھے علامہ صاحب بتائیں اور سامعین بھی فیصلہ کریں کہ اس سے بڑی اور کون سی شہادت چاہیے, کون سی شان چاہیے حضرت عثمان غنی کی جو مصطفیٰ کی زبان سے بیان ہوئی ہو. بے شک نہیں, بے شک اسی طرح. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کو لے کر حضرت عثمان غنی کی شان کو واضح فرمایا ہم تک اور ہمارے سامعین تک. تو چونکہ حضرت عثمان کے حوالے سے موضوع چل رہا ہے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک جو کتابوں کے اندر آیا کہ آپ دکھنے میں ایسے تھے, تو اس میں آپ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں ہمارے سامعین کے لیے کہ آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا. یہ بڑا دلچسپ سوال ہے اور روشن دل والوں کے لیے ہے اور روشن چہرے والوں کے لیے, سبحان اللہ, بے شک بے شک, اور پاکیزہ ذہن والوں کے لیے ہے. اسی طرح بے شک. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا حلیہ مبارک اختصار کے ساتھ آپ میانہ قد والے تھے, یعنی نہ اتنے اونچے قد والے نہ اتنے چھوٹے قد والے, یعنی درمیانہ قد تھا, میانہ قد تھا. اور آپ کے چہرہ سرخی مائل گورا تھا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اب یہاں مزے کی بات, نکتے کی جو ہے کہ جو عثمان غنی کے غلام ہیں آج بھی دیکھیں یا تو ان کا چہرہ سرخی مائل ہوتا ہے یا پھر گورا ہوتا ہے. کیا بات ہے جی. اور جن کے دل کے اندر کھوٹ ہوتا ہے, عثمان غنی کا بغض ہوتا ہے, ان کا چہرہ نہ سرخ ہوتا ہے نہ گورا ہوتا ہے, بلکہ آپ سارے جو سامعین ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کس رنگت کے ہوتے ہیں, سیاہ کالے ہوتے ہیں. تو یہ میں نے وہ بیان کر رہا تھا کہ عثمان غنی کا رنگ سرخی مائل گورا تھا. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی داڑھی بڑی گھنی تھی. اللہ سبحان اللہ. اور اگلی جو حلیے میں چیز ہے وہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ بڑا فراخ تھا, چوڑا سینہ تھا. اب بھی دیکھ لیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام عثمان کے غلام ہیں, ان کے سینے اگرچہ بظاہر تو ہلکے پھلکے کمزور محسوس ہوتے ہیں لیکن اندر سے بڑے فراخ ہوتے ہیں. کیا بات ہے. لیکن جو عثمان کے بغضی ہیں ان کا سینہ ظاہر سے دیکھو یا اندر سے جا کے دیکھو وہ بالکل چیڑی کے سینے کی طرح ہی نظر آتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا حلیہ مبارک یہ ہے کہ میانہ قد تھا, نہ بہت اونچے نہ بہت چھوٹا قد, اور سرخی مائل گورے رنگت کے مالک تھے, اور سینہ بڑا فراخ تھا, داڑھی بڑی گھنی تھی, اور بازو بڑے لمبے تھے. بازو بڑے لمبے تھے. تو اگلی بات یہ ہے کہ آپ کے جو دانتوں میں تار ڈلی ہوئی تھی نا وہ سونے کی تھی. یہ سونے کی تار ڈلی ہوئی تھی. اب یہاں پر عثمان تو وہ ہیں کہ جو مسکرائیں بھی تو نور نظر آتا ہے, سونا چمکتا ہوا نظر آتا ہے. آج بھی حضرت عثمان غنی کا جب غلام مسکراتا ہے تو دل کو چین آتا ہے, لیکن بغضی صرف ساتھ دوسری نشست پہ بیٹھ جائے تو بدبو سے وہ اپنی نشست بدلنی مجبوری بن جاتی ہے. تو اس واسطے حضرت عثمان غنی کا مختصراً میں نے یہ جو حلیہ بیان کیا ہے کہ آپ کے بازو لمبے تھے, سینہ بڑا فراخ تھا, اور داڑھی بڑی گھنی تھی, اور درمیانے قد کے مالک تھے, اور خوبصورت رنگت گوری تھی. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے حلیہ بیان فرمایا ہے. تو چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات مبارکہ وہ ہے جو اپنی سخا کی وجہ سے, سخاوت کی وجہ سے بھی بڑے مشہور ہیں صحابہ کرام میں. تو آپ کی سخاوت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کی محبت کا انداز تھا وہ کیا تھا؟ دیکھیں اس پہ بھی سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے اختصار کے ساتھ. ویسے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ ہی مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا. بے شک, سبحان اللہ. لیکن ایک دو واقعات اپنے سامعین کے گوش گزار کروں گا کہ جب مسلمانوں کو پانی نہیں پینے کے لیے مل رہا تھا, اللہ اکبر, جب کنواں یہودی کے قبضے میں تھا, بے شک, سبحان اللہ, تو وہ بھی ایک دن پانی دیتا اور اپنی منہ مانگی قیمت لیتا. بے شک, مسلمانوں کو دشواری ہو رہی تھی. بالکل, سامعین نے سن رکھا ہوگا, اس لیے میں صرف ایک پوائنٹ کی طرف آؤں گا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھ کے ارشاد فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو اس تکلیف سے چھٹکارا مل جائے, پانی کا بندوبست ہو جائے, یہودی کے قبضے سے یہ پانی نکل آئے. تو حضرت عثمان غنی نے دوسری بات ہی نہیں کی, تشریف لے گئے, جا کے یہودی سے ملاقات کی, کہا یار تم میرے ساتھ سودا نہیں کر لیتے اس کنویں کا, بیر روما کا, کہا میرے ساتھ اس کنویں کو سودا نہیں کر لیتے. تو وہ یہودی تھا, کاروباری تھا, وہ تو پانی بیچتا تھا پیسوں کا.
سمجھدار وہ بھی بڑا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کے غلام عثمان بھی بڑے پائے کے تاجر تھے۔ تجارت کے لیے بھی عقل ہونا ضروری ہے نا، تو عقل دین دشمنوں کی تو نہیں ہوتی، حضور کے غلاموں کی ہوتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی گئے، کہا کہ یہ اگر تم کنواں مجھے دے دو، اس نے کہا ایک شرط پہ دوں گا، وہ شرط یہ ہے کہ ایک دن تم پانی بھرو گے، دوسرے دن میں اس پہ کاروبار اپنا کروں گا، یہ پانی سیل کروں گا، بیچوں گا، اور جو ایک دن تم پانی بھرو گے نا اس کا بھی تم مجھے معاوضہ دو گے، یعنی رقم پے کرو گے، اس کے بعد پانی لو گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آفر کو قبول کر لیا۔ اب یہ دانائی عقل مندی دیکھیں سرکار کے غلام عثمان کی۔ فرمایا قیمت کتنی ہے بتا، اس نے منہ مانگی قیمت بتائی، حضرت عثمان غنی نے پیش کر دی، کہا ٹھیک ہے۔ اب باریاں لگ گئیں، ایک دن مسلمان اس سے پانی بھریں گے، اگلے دن دیگر لوگ بھریں گے۔ حضرت عثمان غنی واپس پلٹ کے آئے نا تو سرکار ابھی صحابہ میں بیٹھے تھے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ، آپ کا غلام عثمان کنواں خرید آیا ہے، پانی کا بندوبست کر کے آیا ہے۔ سرکار خوش ہو گئے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کے اس عمل پہ سرکار بھی خوش ہوئے، حضرت جبرائیل بھی خوش ہوئے، خود خدا بھی خوش ہوا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب جب سرکار علیہ السلام کو یہ بشارت سنائی گئی نا حضرت عثمان غنی کی طرف سے، یا رسول اللہ پانی کا بندوبست تو عثمان نے آپ کے غلام نے کر دیا، سبحان اللہ۔ شرط یہ طے پائی ہے کہ ایک دن پانی ہم بھریں گے، ایک دن وہ بھرے گا اور بیچے گا۔ سرکار نے فرمایا اے میرے غلام، اب یہ بتا جس دن ہم بھریں گے اللہ اکبر، سبحان اس دن کا قانون کیا ہوگا، اصول کیا ہوں گے؟ سبحان اللہ۔ تو حضرت عثمان غنی نے عرض کی یا رسول اللہ، جو قانون آپ ارشاد فرمائیں گے ہم اسی کو لاگو کر دیں گے۔ سرکار نے فرمایا پھر ہم تو کسی کو منع نہیں کرتے۔ حضرت عثمان غنی نے جا کے اعلان کر دیا، کوئی اپنا ہے بیگانہ ہے، کوئی مسلمان ہے، مصطفیٰ کا غلام ہے، وفادار ہے یا غدار ہے، آئے فلاں دن کنواں اوپن ہوگا، مسلمانوں کی باری ہوگی، جس کا جی چاہے جتنا پانی بھرنا چاہے بھر کے لے جائے۔ کیا بات۔ اب جو دین دشمن تھے، جو غدار تھے، وہ بھی آتے، مسلمانوں کی باری والے دن پانی بھر کے چلے جاتے۔ دوسرے صاحب جو یہودی تھے وہ دوسرے دن آتے، آ کے جناب بیٹھتے کرسی لگا کے کہ کوئی آئے گا تو میں پانی بیچوں گا، رقم آئے گی، منافع کماؤں گا۔ تو یہ تو اس کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پر سٹ عثمان غنی نے ماری ہے۔ آج بھی جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں نا تو وہ جب زمین خریدتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ ہمیں فرنٹ دے دو، تو جو بیوقوف ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ چلو فرنٹ تو لے رہا ہے نا، میری منہ مانگی قیمت سے ہی لے رہا ہے، پیچھے میں دیکھ لوں گا۔ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ فرنٹ لینے والا پھر مرضی اپنی ہی کرے گا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ایک دن کا طے کیا نا تو فرمایا اب اپنے بھی آئیں غیر بھی آئیں، پانی بھر کے چلے جائیں۔ تو کون ایسا بے وقوف ہوتا ہے جن کو فری پانی مل رہا تھا تو وہ دوسرے دن جا کے پیسوں کا خریدتے؟ اب وہ بندہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا تم پانی بھرنے کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا عثمان کا جب سے لنگر جاری ہوا ہے ہم تیری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اب وہ پریشان ہو گیا، دوڑا پہلے تو مسلمان اس کے پاس جاتے تھے، اب وہ دوڑ کے حضرت عثمان کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا عثمان سارا ہی کنواں نہیں لے لیتے؟ آپ نے فرمایا ہم تو چاہتے ہی یہ تھے، منہ مانگی قیمت بتاؤ، تو سودا ہو گیا۔ تو آج تک لنگر چل رہا ہے پانی کی صورت میں حضرت عثمان غنی کا۔ لنگر کے منکروں کو بھی چاہیے وہاں بیر روما کا پانی نہ لے کے آئیں نہ پئیں، چونکہ یہ عثمانی لنگر ہے۔ تو بعضوں کے نزدیک تو لنگر اس طرح کا نیاز کی صورت میں یہ تو حلال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں کس طرح سخاوت ہے حضرت عثمان غنی کی۔ یہاں ایک نقطے کی بات کرتا چلوں، وہ عثمان غنی جب مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا تو کنواں خرید کے دیا، کنواں خرید کے وقف کر دیا، لیکن پھر وہی عثمان غنی ہیں جنہوں نے 40 دن تک پانی نہیں پیا۔ یہاں اپنے سامعین کو ایک پوائنٹ کی بات بتاتا چلوں اور اپنا دکھڑا سناتا چلوں کہ یار امام حسین کی شان ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں، بے شک بے شک، ہمیں امام حسین سے پیار ہے اور کیوں نہ ہو کہ مصطفیٰ کے نواسے جو ہیں، کیا بات ہے، لیکن امام حسین کی شان بیان کرتے ہو تو ساتھ شہادت کو ٹچ دیتے ہوئے یہ بھی کہتے ہو کہ ہمیں امام حسین سے اس لیے بھی محبت ہے، ایک تو نواسے رسول ہیں، دوسرا ان پر ظلم بڑا ہوا ہے کہ 3 دن پیاسے رہے، اور بالکل حق ہے، سچ ہے کہ 3 دن ان کو پیاسا رکھا گیا۔ میں کہتا ہوں سامعین شان حسین بیان کرو، ان پر جو ظلم ہوا 3 دن پانی بند رہا اس کو ضرور بیان کرو، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جس پہ 3 دن پانی بند ہو اس کی شان تو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرو، اور جس پہ 40 دن پانی بند رہا اس کا نام تم اپنے منہ پہ نہ لاؤ۔
افسوس کی بات تو ہے۔ اس واسطے حضرت عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے لیے کنواں خریدا اور وقف کر دیا۔ یہ ہے ایک۔ دوسرے نمبر پر جنت البقیع کا تو سامعین نے نام سنا ہوگا۔ بے شک بے شک۔ جنت البقیع لوگ خواہش کرتے ہیں ہمیں وہاں مدفن کے لیے جگہ مل جائے۔ بے شک۔ تو سرکار علیہ السلام ایک دن تشریف لائے تو حضرت عثمان غنی کو بلایا اور فرمایا عثمان غنی وہ جو جگہ ہے نا جو ابھی جنت البقیع ہے جو قبرستان ہے، فرمایا عثمان اس جگہ کا ذرا چکر تو لگا کے آؤ، وہ بڑی اچھی جگہ ہے، اللہ اکبر، مگر ہے یہودی کے قبضے میں۔ ادھر کنواں بھی یہودی کے قبضے میں تھا تو ادھر یہ جنت البقیع والی وہ جو جگہ تھی، تو فرمایا عثمان وہ جگہ ہمیں بڑی پسند آئی ہے بڑے کام کی، لیکن تم جاؤ چکر لگا کے آ جاؤ، وہاں کوئی بندہ ہے جو بکریاں چرا رہا ہے۔ تو عثمان غنی گئے تو صرف چکر ہی نہیں لگا کے آئے، عثمان غنی تشریف لے گئے تو اس سے سودا کر کے خرید کے واپس آ گئے۔ جب واپس آئے نا تو آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام صرف چکر ہی نہیں لگا کے آیا بلکہ وہ جگہ خرید کے بھی آ گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا اے عثمان میں نے تو صرف دیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی نے ہاتھ جوڑے، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ساتھ یہ بھی تو فرمایا ہے نا جگہ بڑی کام کی ہے۔ یا رسول اللہ میں نے خرید لی ہے، میں آپ کو تحفہ پیش کرتا ہوں۔ سرکار کو تحفہ پیش کیا، سرکار نے قبول کیا، اور پھر اس جگہ پر آج جو حضرت عثمان غنی پر تان کرتے ہیں نا ان کو حیا کرنی چاہیے کہ وہ جگہ جو حضرت عثمان غنی نے وقف کی ہے نا اس پہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار ہے، وہاں پہ دفن ہے حضرت سیدہ فاطمہ۔ جگہ کس نے دی؟ عثمان غنی نے دی۔ تحفہ سرکار نے حضرت عثمان غنی کا قبول کیا، پھر اس جگہ کو اتنا پسند فرمایا کہ وہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا آخری وہ مسکن بھی بنا، یعنی قبر کی جگہ بھی وہیں پہ بنی۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کی قبر بھی وہیں پہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر بھی وہیں پہ ہے۔ دیگر کتنے ایسے حضور کے اصحاب ہیں جن کی قبریں وہاں پہ ہیں۔ تو اب یہ بھی دیکھیں کہ یہ کتنا ایثار ہے، کتنی محبت ہے کہ سرکار نے صرف کہا عثمان چکر لگا کے آؤ، جگہ بڑی اچھی ہے تو عثمان خرید کے آ جائیں، اور خرید کے صرف یہ نہیں کہ اپنے ہی قابو میں رکھ لیں، آ کر مصطفیٰ کو تحفے میں پیش کر دیں۔ اور آج دیکھیں وہاں پر قبریں لگی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کی بھی وہاں پہ قبر، حضرت حسن مجتبیٰ کی بھی وہاں پہ قبر۔ میں کہتا ہوں اگر حضرت فاطمہ کے غلام ہو، اگر حضرت حسن مجتبیٰ کے غلام ہو تو پھر کم از کم تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ حضرت عثمان غنی پہ پہنچو، اس لیے کہ ان کا جہاں پہ مدفن ہے وہ جگہ ہی گفٹ میں حضرت عثمان نے دی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا آپ نے جو فرمایا تھا کہ حضرت عثمان غنی کی سرکار سے محبت، ٹائم کافی ہو گیا ہے، اختصار کے ساتھ حضرت عثمان غنی کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے، چونکہ تاجر تھے۔ جب واپس پلٹ کے آئے نا مدینہ شریف میں تو سرکار کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھی نا سرکار علیہ السلام نے جیسے ہی سلام پھیرا تو حضرت عثمان غنی نے نظریں چراتے ہوئے سرکار کے چہرے کو دیکھا تو چہرہ تھوڑا سا کمزور نظر آیا۔ تو آپ پریشان ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت بلال حبشی کو پکڑ لیا، فرمایا بلال میرے آقا کو کیا ہوا ہے؟ میں صرف 4 دن مدینے میں نہیں تھا اور میرے حضور کے چہرے پر کمزوری کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت بلال حبشی نے کہا عثمان مجھے کیوں جھنجھوڑتے ہو، جاؤ گھر سے پتہ کرو۔ حضرت عثمان غنی گئے، جا کر سرکار کے دروازے پہ دستک دی۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ جب آئیں پردے کے پیچھے تو پوچھا میں تو آپ کا غلام ہوں، امی جی یہ بتائیں میرے آقا و مولا، میں 4 دن نہیں تھا، 4 دنوں بعد آ کے دیکھا ہے تو میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بڑا کمزور نظر آ رہا ہے، سبب کیا ہے؟ تو حضرت امی عائشہ کی ہچکی بند گئی، رو کر فرمانے لگی عثمان اے میرے غلام، اے مصطفیٰ کے غلام سن، اس لیے مصطفیٰ کا چہرہ کمزور تجھے نظر آ رہا ہے کہ سرکار نے 4 دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، 1 کھجور اور 1 گلاس دودھ کا پیا ہے، 4 دنوں سے سرکار کے اندر پیٹ میں کوئی چیز غذا نہیں گئی۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اے میرے نبی کی پیاری زوجہ، اگر آپ پردے میں ہو جائیں تو آقا کا غلام عثمان اپنے ہاتھوں سے آج روٹی تیار کرے گا۔ حضرت عثمان غنی دوڑے، گھر سے ضروری اشیاء اٹھائیں اپنے کندھوں پہ، 20 خادم ہیں آگے بڑھ رہے ہیں، سرکار ہمیں دیں، کہا نہیں یہ ڈیوٹی عثمان کی ہے، غلاموں کا کام ہوتا ہے، آپ میرے غلام ہو میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، عثمان یہ کام خود کرے گا۔ حضرت عثمان غنی سرکار کے گھر تشریف لے گئے
وہ عثمان جس نے کبھی اپنے ہاتھ سے پانی کا ایک گلاس بھر کے اپنے منہ کے قریب نہیں کیا تھا، نوکر کرتے تھے، آج وہ عثمان، حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں میں پردے سے دیکھ رہی تھی کہ عثمان جھک جھک کے چولہے میں پھونکے مار رہے تھے، جب پھونکے مارتے تھے تو دھواں عثمان غنی کی داڑھی سے نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ وہ عثمان کس طرح حضور سے پیار ہے کہ اپنے ہاتھوں سے سالن بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پیڑے بناتے ہیں، روٹیاں پکاتے ہیں، ہاتھ بھی جلتے ہیں آگ سے، اور کھانا جب تیار کر لیتے ہیں تو دوڑ کے مسجد میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں سونیا اگر آپ گھر تشریف لے آئیں، میرے آقا آپ گھر تو تشریف لائیں۔ سرکار جب گھر تشریف لے گئے تو حضرت عثمان غنی نے اپنے ہاتھوں سے کھانا اٹھایا، سرکار کے سامنے رکھ دیا۔ جب سامنے رکھا تو سرکار علیہ السلام نے جب پہلا لقمہ منہ میں رکھا نا تو عثمان غنی کی بھی ہچکی بند گئی، زارو قطار روئے، اور 600 درہم سرکار کی خدمت میں پیش کیے، عرض کی یا رسول اللہ اگر عثمان کا مال آپ کے کام نہیں آئے گا تو عثمان نے اس کو آگ لگانی ہے، عثمان نے اس کو کیا کرنا ہے؟ آقا آپ 4 دنوں سے بھوکے ہیں، عثمان کو یہ گوارا نہیں ہے۔ حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں عثمان تو چلے گئے، عثمان تو چلے گئے، لیکن مصطفیٰ کا اس وقت انداز بڑا دیدنی تھا، دیکھنے والا تھا۔ کہتی ہیں مجھے رشک آ رہا تھا کہ مصطفیٰ نے اپنی جھولی کو ایسے پھیلایا، ہاتھوں کو اٹھایا، عرض کی مولا میں محمد تیرا محبوب، میں عثمان پہ راضی ہوں، اے خدایا تو بھی عثمان پہ راضی ہو جا۔ دیکھو اب کیا محبت ہے حضرت عثمان غنی کی۔ تو یہ ایک پیغام ہے حضور علیہ السلام کے غلاموں نے کس انداز سے سرکار سے محبت کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے حضرت عثمان کی سخاوت اور حضور علیہ السلام کے محبت کا جو ان کا انداز اور طریقہ تھا وہ بیان فرمایا۔ تو چونکہ فتنے کا دور ہے تو اس دور میں کچھ ایسے گروہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو نہ جانے صحابہ کرام کے ذات پر باتیں کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کسی شخص کے دل کے اندر اگر حضرت عثمان کا بغض ہے تو اس حوالے سے تھوڑی سی بات آپ وضاحت فرما دیجئے ہمارے سامعین کے لیے۔ دیکھیں اس پہ بھی بات وہ ہوتی ہے جو اتھینٹک ہو، اور ہم نے ابھی تک جو گفتگو کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کی ہے، اور ہم قرآن و سنت سے ہٹ کے بات کرنے کے اور سننے کے قائل بھی نہیں ہیں۔ کیا بات ہے؟ دیکھیں سرکار علیہ السلام کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، سرکار نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ جب پوچھا گیا سرکار سبب کیا ہے، فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، اور صرف بات ختم نہیں ہوئی، سرکار نے فرمایا یہ میرے غلام عثمان سے بغض رکھتا تھا اور اللہ اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ پتہ چلا جو عثمان کا یعنی حضور کے غلاموں صحابہ کا بغضی ہو وہ رب کا دشمن ہوتا ہے۔ دوسری بات دیکھیں سرکار کے فرمان سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کا جو بغض ہے نا وہ حضور کے بغض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جس کے دل میں حضور کا بغض آ جائے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ بے شک سرکار نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آزاهم فقد آزانی ومن آزانی فقد آز اللہ ومن آز اللہ یوشک ان یاخذ۔ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ پر زبان درازی نہ کرنا۔ کیوں؟ فمن احبهم فبحبی احبهم، فرمایا دراصل میرے صحابہ سے جو محبت کرے گا تو وہ میری محبت میں آ کے ان سے محبت کرے گا۔ دوسرا ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، فرمایا جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا تو دراصل اس کے سینے میں مجھ محمد کا بغض ہوگا جس کی بنیاد پہ وہ میرے صحابہ سے بغض رکھ رہا ہے۔ اور ومن آزاہم فقد آزانی، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ومن آزانی فقد آز اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اور ومن آز فقد آز اللہ یوشک ان یاخذ، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی پھر اللہ علاج کرنا بھی جانتا ہے۔ اور پھر جو صحابہ سے بغض رکھے تو بغض میں آ کر خاموش اور گونگا شیطان تو نہیں نہ بنتا، بھونکتا بھی ہے، اور جو بھونکے اس کا جواب پھر کیا محترم اور برادرم کر کے دینا ہے، اس کی تعلیم بھی سرکار نے خود ارشاد فرمائی۔ سرکار نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، فرمایا جب تم دیکھو میرے صحابہ پر کوئی بھونک رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، تو اس وقت اس کو برادرم نہیں کہنا، محترم نہیں کہنا، مکرم نہیں کہنا، بھائی جان نہیں کہنا، سلجھے لہجے میں مہذب انداز میں گفتگو نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے تعلیم سرکار نے دی، فَيَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ،
فرمایا اس وقت گونگا شیطان بن کے نہیں بیٹھنا، لوگ میرے صحابہ کو بھونکتے رہیں اور تم گونگے بن کے بیٹھے رہو، منہ میں دہی جما کے بیٹھے رہو۔ فرمایا نہیں، جب میرے صحابہ پہ کوئی بھونکے تو اس کو کہنا ہے جاؤ تیری اس شرارت پہ اللہ کی لعنت ہو، تیری اس شرارت پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اور صرف اتنی بات نہیں، سرکار نے فرمایا میرے غلاموں سنو، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا جب میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے نا، میرے صحابہ کو بھونکتا ہے، اللہ بھی اس پہ لعنت کرتا ہے، رب کے فرشتے بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں، اور پوری کائنات میں جو کچھ ہے، پوری انسانیت وہ بھی اس پہ لعنت کرتی ہے۔ تو پتہ چلا آج اگر کوئی صحابہ کو بھونکے گا تو پھر ہم اس پہ لعنت ہی کریں گے، اس کے گلے میں ہار نہیں ڈالیں گے۔ لہٰذا ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، ایسا نہیں ہے ہم رو کر دکھڑے نہیں سنایا کرتے، ہم اپنی گٹی سے زبان کھینچ کے تھیلی پہ رکھ کے بتانے والے لوگ ہیں۔ اس واسطے ہم سرکار کے غلام ہیں، سرکار کے فرامین پر عمل کرنے والے ہیں، ہمیں عمل کرنا سکھایا بھی گیا ہے اور ہم کرنا جانتے بھی ہیں۔ اس واسطے کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے صحابی خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا۔ اچھا یہاں پر اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کرتا چلوں، میرے جتنے سامعین ہیں، جب خلفائے راشدین کی بات ہو تو ایسی نہ کہہ دیا کریں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، نہیں، بلکہ ساتھ یہ جملہ اضافی بولیں کہ اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر، سرکار کے پہلے خلیفہ ابو بکر، اسلام کے دوسرے خلیفہ، سرکار کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر، یعنی ساتھ اسلام کا خلیفہ، اسلام کے پہلے، دوسرے، تیسرے، یہ گنتی ضرور ساتھ رکھنی ہے، تاکہ اگر تم کسی کو کچھ بھی نہ کہیں نا، اگلے کا بھٹا ویسے ہی گول ہو جائے، باتوں باتوں میں ہی ہمارا عقیدہ تو پتہ چلے نا، کہ وہ جو عقیدے میں آج خرابی کر رہے ہیں، پہلے نمبر پہ مولا مشکل کشا کو لا رہے ہیں، ان کو پتہ چلے، اور میں کہتا ہوں کہ ان کا خانہ خراب ہو جو آج ہمارے عقائد میں خرابی پیدا کر رہے ہیں۔ اس واسطے یہ چیز ساتھ ایڈ کرنی ہے کہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ اسلام کے پہلے خلیفہ ابوبکر، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر، اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، اور اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ۔ حضرت علی المرتضیٰ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور کے صحابہ کی شانوں کو بیان فرمایا، اور آج جن لوگوں کو یہ نامینیٹ کرتے ہیں نا، ہم پورے وثوق سے یہ کہتے ہیں جس کا نام لیں گے ہم اسی صحابی کی ایک ایک شان بزبان مولا مشکل کشا دکھائیں گے، پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہے ہیں۔ اور اگلی بات دیکھیں، آج علامہ صاحب آپ نے میرے ساتھ دوستی کرنی ہو، میں نے کسی سے دوستی کرنی ہو تو بڑی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، بڑی جانچ پڑتال ہوتی ہے کہ یہ دوستی کے قابل ہے کہ نہیں ہے، لیکن طویل حدیث ہے، اختصار کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال جل وعلا نے تمام انبیاء و مرسلین میں کے بعد، تمام انبیاء و مرسلین کے بعد پوری انسانیت میں رب ذوالجلال نے میرے صحابہ کو فضیلت عطا فرمائی، بزرگی عطا فرمائی، اور پھر ان چار میں سے وَاخْتَارَ علی منہم اربعۃ ابا بکر و عمر و عثمان و علی، فرمایا میرے سارے صحابہ میں سے پھر چار کو میرے لیے خاص کر دیا۔ ان خاص میں سے کون ہے؟ فرمایا پہلے نمبر پہ ابو بکر ہیں، دوسرے نمبر پہ عمر ہیں، تیسرے نمبر پہ عثمان ہیں، اور چوتھے نمبر پہ علی ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا ویسے تو میرا ہر صحابی خیر والا ہے، ہر صحابی بھلائی والا ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا میرے غلاموں سنو، اگر کھانے میں نمک نہ ہو نا تو کھانا بے مزہ ہوتا ہے، میرے صحابہ نمک کی مانند ہیں، میرے صحابہ نمک کی مانند ہیں، کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانا بے مزہ ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کھانے میں نمک نہ ہو وہ بے مزہ ہو جاتا ہے، تو جس عقیدے میں صحابہ ہی نہ ہوں وہ عقیدہ کس کام کا ہوگا؟ اس واسطے رب ذوالجلال ہمیں تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی غلامی نصیب فرمائے۔ ہم یہ نہیں کہ دھڑا بازی نہیں کر رہے، ہم نہ مقابلہ بازی کرواتے ہیں اہل بیت میں یا صحابہ میں، نہیں، ہم ہیں اعلیٰ حضرت کے ملنگ، اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں۔ ہمیں اعلیٰ حضرت نے یہ درس دیا ہے کہ ایک ہاتھ میں دامن پکڑو اہل بیت کا، دوسرے ہاتھ میں دامن پکڑو صحابہ کا۔ تو یہ نہیں کہ دامن چھوٹے، فرمایا چھوٹنا تو دور کی بات ہے، ڈھیلا بھی نہ ہونے دینا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم حضور کے ہر صحابی کے بھی غلام ہیں، حضور کی آل کے بھی نوکر ہیں۔ آخری بات، جو صحابہ کا بغض رکھتا ہے، امام مالک نے اس پہ باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ جو صحابہ کا ذکر سن کر وہ بغض کی آگ میں جلتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ پکا ٹھکا کافر ہے جو صحابہ کا بغضی ہے۔ اور اس پر دلیل کیا پیش کی؟ قرآن مجید سے، فرمایا لیغیظ بہم الکفار،
میرا رب فرماتا ہے صحابہ کے ذکر سے تو چڑھتے وہی ہیں جو کافر ہوتے ہیں، اس واسطے ہم تو صحابہ کے نوکر ہیں، وہ سرکار کی آل کے نوکر ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کا بیان کرنا قبول و منظور فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر، چونکہ پروگرام اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، میں ایک دفعہ پھر آپ کا مشکور و ممنون ہوں، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کا آنا بھی قبول فرمائے۔ قبلہ قاری سفیان رضا نقشبندی صاحب آپ کا بھی مشکور و ممنون ہوں، آپ نے بھی وقت عنایت فرمایا۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کا آنا قبول فرمائے، جو آپ نے پیغام امت تک پہنچایا، ہم سب کو اس پیغام کو سمجھنے کی، پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین کرام، آج کے اس نشست کی رمضان نور ایمان کے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔